کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور خلافت کا دور شروع کب اور کیسے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اسلام میں خلافت کے تمام ایراز کے بارے میں چند معلومات۔ خلافت ایک دینی اور سیاسی سسٹم ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے انسٹرکشنز کے مطابق لاز بنائے جاتے ہیں اور انہی کے مطابق سسٹم کو چلایا جاتا ہے۔ خلافت بیسیکلی ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب نائب بنانا یعنی سکسیسر ہے، جبکہ خلیفہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پولیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم کو چلانے کے لیے استعمال ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہی ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی سے لے کر جنگ کے میدان تک ہر سچویشن میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے اور بہترین زندگی خود گزار کر دکھائی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی سنت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کے نائب کو اپوائنٹ کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اسلام کے پہلے 4 خلفائے راشدین یعنی کیلفز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، کیونکہ ان چاروں کیلفز نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سسٹم کو چلایا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ یہ چاروں خلفاء یعنی کیلفز اپنے اپنے ایرا میں اپنی پبلک کے سامنے جواب دہ یعنی اکاؤنٹیبل تھے۔ ان کی سلیکشن کبھی بھی انہیریٹڈ نہیں تھی، بلکہ ان کو صحابہ کرام کے میوچل کانسنٹ اور ان کی سچائی اور ایمانداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی بیس پر کیا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 16ویں صدی یعنی 16th سینچری کی بات ہے جب خلافت عباسی ختم ہو کر خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کا دور شروع ہوا، اور جب سلطان محمد فاتح نے خلافت کلیم کی، ان کے پوتے سلطان سلیم اول نے کئی اسلامی علاقوں کو فتح کیا اور عثمانی خلافت کو مزید پھیلایا۔ اس سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی تھے، مگر اس دور کے خاتمے کے بعد بھی سلطان عبد الحمید ثانی نے خلافت کی حیثیت جاری رکھی، مگر سن 1924 میں ترکی کے کمال پاشا نے سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر کے پوری رائل فیملی کو جلا وطن کر دیا اور اس طرح خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ بیسیکلی خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی سے شروع ہوئی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کے فاؤنڈر عثمان غازی کے والد تھے۔ ان امپائرز کے علاوہ اسلامی تاریخ میں جو خلافت موجود رہی ہیں، ان میں خلافت امیہ، خلافت فاطمیہ اور ایسے دیگر خلافت مشہور ہیں، مگر یہ دوسری خلافتیں ایک خاص علاقے تک ہی لمیٹڈ رہیں۔ خلافت کا بہترین دور بے شک خلفائے راشدین یعنی پہلے 4 خلیفاؤں کے دور میں رہا ہے، اور اگر آج بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر انہی کے بنائے ہوئے سسٹم اور لاز کو فالو کرتے ہوئے خلافت کا سسٹم بنایا جائے تو اس سے بہترین سسٹم اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس میں ایک خلیفہ زیادہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز نبھائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی عوام کے سامنے آنسریبل ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں خلافت پر بیسڈ یہ سسٹم ہونا چاہیے؟